بابا شہید ہوئے، مجھے اس بات پہ کوئی دکھ نہیں کہ میرے بابا شہید ہوئے. میں تو فخر کرتا ہوں کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. کچھ لوگ بولتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں کہ آئندہ سے ہم آپ کے ابو کی جگہ ہے. وہ بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمیں خدا نے رزق دیا، اس کے بعد بھی خدا دے گا. میرے بابا گئے، میرے خدا نہیں گئے. میں صرف اس بات پہ روتا ہوں کہ میرے بابا ہم سے جدا کیوں ہوئے. جدا ہوئے ہیں مگر زندہ ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے. میں ان سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بجائے رونے کے بجائے آپ فخر کریں کہ ہمارے والد شہید ہوئے، نہ کہ فوت ہوئے. یوم القدس کا ریلے نکالنا اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، یہ شیعہ مذہب کا جو ہے ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پہ ہم اپنے قائم ہیں، اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہے اس پہ. ہمیں خود اس پہ افسوس نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب اس کی نصیب میں شہادت لکھی ہوئی تھی، یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ شکر ہے الحمدللہ ہمارا بیٹا ایک نیک راستے پہ چلا گیا. یہاں سے نئی شہادت سے مومن اور شیعہ خوف نہیں کھاتا ہے، اور اسے خوف بھی نہیں کھانا چاہیے. اگر وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے اور رسول اور اس کے اہل بیت کا ماننے والا ہے تو شہادت سے اسے خوف نہیں کرنا چاہیے. اور شہادت خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اور اس راستے میں جو ہے شہید ہونا اور ایسے جلوسوں میں یا محرم کے یا 21ویں رمضان کے جلوسوں میں شریک ہونا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس جلوسوں اور جلسوں میں شرکت کریں، اور ہمیں اس پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے. اور میں ملت جعفریہ کے تمام عوام سے اور تمام لوگوں سے اور تمام والدین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز سے خوفزدہ نہ ہو. کیا ہے اس میں ہماری جانیں جائیں گی، ہماری جانیں تو ایک دن بستر پہ بھی چلی جائے گی، اور ہمیں بستر پہ بھی تو موت آئے گی، اور موت سے تو کہیں فرار نہیں ہے. لیکن اس قسم کا موت یہ ایک خوش نصیب کو ملتا ہے، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے بہت کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے. دشمنان اسلام کے نام تو یہی ہے کہ وہ جتنی کوششیں کرتی رہیں گی، لیکن ہمیں اپنے مذہب سے، اپنے عقیدے سے ایک انچ بھی انشاءاللہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور نہیں کرے گی. اور وہ جتنی بھی چاہے سازشیں کرے اور جتنی بھی چاہے زور لگائیں، وہ انشاءاللہ اس اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے والد کی شہادت پہ فخر ہے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم شہید کے اولاد کہلائیں گے. ہم حسینی ہیں، ہم نے صبر کا دامن تھامنا. ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ وقت آئے گا جب ہمارا بھی امام آئے گا، ہم ان سے پھر انہی کی زبان پہ بات کریں گے. ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یوم القدس منائیں اور اس کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. اس میں نہ سنی کی بات ہے نہ شیعہ کی بات ہے، بلکہ ہم مسلمان کے ناطے یہ ہمارا فرض تھا، اور ہمارے اس فرض کو نبھاتے ہوئے ہمارے بیٹے اسلام میں شہید ہو گئی ہے. ہمارے لیے باعث فخر و افتخار ہے. دشمن جتنا بھی قوی ہے، لیکن اس سے قوی تر ہمارا خدا ہے. اور جو راہ حق ہے اسلام پہ ہم قائم ہیں اور قائم رہیں گے. یہ جلوس بند نہیں ہوں گے. جو بھی یہ سازشیں کرتے رہیں گے، کرتے رہنے نہیں دو. 1400 سال تک سازشیں ہوتی رہی، لاشیں اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ان سب ظالموں کو اس صفحہ ہستی سے اللہ مٹھا دے گا، اور انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام صاحب زمان مہدی آخر زمان آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر وہی امن ہوگا، وہی نظام مصطفیٰ ہوگا، اور یہی حسین کا غم ہوتا رہے گا. یہ جو ہے سازش ہے بیرونیاتوں کا اس ملک میں کو توڑنے کے لیے. اس قسم کی ایسی منافقت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ سنی ہے نہ شیعہ. دہشت گرد کا کوئی مذہب دین نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اسی طرح آپس میں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور رہیں گے. انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا.
दुश्मनों का जो भी साजिशें हैं वो नाकाम इंशाल्लाह हो जाए। और दूसरी बात, हुकूमत को चाहिए, अब इतनी आपकी एजेंसियां हैं, इतने आप खर्चे करते हैं, इतने आवाम का पैसा खर्च करते हैं, ये चंद गिने लोगों को आप पकड़ नहीं सकते, यानी इसका मतलब है कि आप ख़ुद को ये करवा रहे हैं। जो पसे पर्दा लोग हैं जो इनको दे रहे हैं, कुछ हेल्प दे रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं कि ऐसे जुलूसों को बंद कर दो, ये उनकी ख़याम ख़याली है। इंशाल्लाह ये जारी व सारी रहेगा हमेशा के लिए। मैं तो कहता हूँ ये हमारे लिए तो खुश नसीबी है, हमें तो फ़ख्र करना चाहिए इस पर। एक नहीं हज़ारों बेटे हम कुर्बान करते रहेंगे, कुर्बान किया है, इससे पहले भी किया है, इससे आगे भी करेंगे। अगर हमारी जान की भी ज़रूरत हो, मैं तो कहता हूँ कि मैं होता तो मैं भी खुश होता था। ये शहादत नसीब कम लोगों की। अगर हमारा आकी में वक्त सही हो, अगर वो चाहे तो कोई वारदात नहीं हो। یاستا بچه ما عمران بچه ما شهید شده، ما قدر فخر منم، ما خوش هستم که او شهید شده. ما دل ما میخواه که ما این بوری خورم ده شهادت بیدم. انا 2 3 4 بچه دیگه دارم دل ما هسته که بورم ده شهادت بیدم. ده شهادت در راه امام حسین بوره، در راه علی اصغر و علی اکبر بوره. ما خوش میشم، ما خفه نیم برای بچه. دوسرا دن میں دوسری عورت کو ایسا پکڑا، اس کو ہم بولا کہ مت رو، ہم خوشتا شہید ہو گیا. ہاں ہم اس کو وہ کیا، دلاسا دیا کہ مت رو، ہمارا بیٹا وہ آپ کا بیٹا یہ گئے شہید ہو گیا. آپ خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت ہے. بس ہم لوگ سب قربانی دے گا، بیٹا بیٹی ہم خود قربانی دے گا. بیٹا ہم کو رونا نہیں آتا ہے، ہم کو رونا نہیں آتا ہے. شکر ہے، ہم پروردگار سے بہت بہت شکر کرتے ہیں. میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ آج وہ میرے بجائے، میرے اس فرش کے بجائے وہ اپنے مولا کے پاس ہے. نہیں، اب میں اس کے زخموں کا بھی مجھے دکھ نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے دکھ اس کے زخموں کا نہیں ہے. میرے بیٹے کا ہر زخم ان کے اوپر ایک خودکش حملہ ہے. میرے بیٹے کا ہر زخم ان کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے. میرے بیٹے کا ہر زخم ان کے منہ پہ تمانچہ ہے. میں خوشی محسوس کرتی ہوں، میں شکر ادا کرتی ہوں پروردگار کا. چھوٹی موٹی ناشکریاں شاید ہو جاتی ہے، مگر وہ میں اپنے لیے، میرے بچے کے لیے نہیں ہے. میرا بچہ ان کے لیے تھا، انہی کے پاس گیا. اگر میرے 14 بچے اور بھی ہوتے تو میں اس راہ پہ حسین کے لیے دینے کو اب بھی تیار ہوں. نہ میں پشیمان ہوں، نہ میں دکھی ہوں. بس یہ تو دنیا دکھ تو ہوتا ہے. شہید کو رونا کیسا، شہید کے لیے رونا کیسا. رونا تو انسان اپنے حال پہ روتا ہے. حسین کے لیے شاید میں یہ بھی کہوں کہ کاش ہوتے میرے 14 بیٹے اور جو میں ہر ایک کے لیے ایک دیتی. میں سید عابد حسین بزرگ برادر سید عباس ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض عناصر جو ہے عزاداری اور لوگوں کے جلوسوں میں شرکت کرنے سے اختلاف کر رہے ہیں. لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ بھائی ان جگہوں پہ جانے میں خطرہ ہے، یہ آپ کو بہکا رہے ہیں. سب جھوٹ ہے. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اپنی عزاداری نہ چھوڑیں. عزاداری کسی صورت میں بند نہیں ہونی چاہیے. ابھی واقعہ تو عاشوراء میں بھی ہوا، تو ہم کیا عاشوراء کی جلوس کو چھوڑ دیں؟ واقعہ مسجد میں بھی ہوا، ہم مسجد جانا چھوڑ دیں؟ واقعہ تو ٹارگٹ کلنگ روڈوں پر بھی ہوتے ہیں، ہم روڈوں پہ جانا چھوڑ دیں؟ یہ اس کا حل نہیں ہے. میں اپنے قوم سے، اپنی ملت سے التماس کرتا ہوں کہ ان کے افواہوں پر نہ جائیں، اپنی نماز، اپنی عزاداری کو مضبوط میں رکھیں، کیونکہ یہ راہ شہادت راہ اہل بیت ہے. ہمارے معصومین نے شہادت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو شہادت محبوب ہے اور شہیدوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ جو ہے ان لوگوں کو اپنے لیے اپنا مہمان بنا کر جو ہے ان کو قبول کرتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے.